السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو جنات کے حاضر کرنے کا سب سے آسان طریقہ پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا اور بتانے جا رہا ہوں کس طرح آپ جنات کو، کسی انسان کے اوپر اگر جنات آ گیا ہے، پریشان کر رہا ہے، تو کس طرح آپ اسے جلا سکتے ہیں اور اس کو بھگا سکتے ہیں، جنات کو انسان کے جسم سے اتار سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جنات سے بات چیت کرنا، جنات کو جلانا بہت مشکل ہے اور جنات جو ہے بہت خطرناک ہوتے ہیں، یہ صرف اور صرف عاملوں کا کام ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ ایک مسلمان ہیں اور آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو آپ اپنے مریض کا علاج خود کر سکتے ہیں۔ قرآن کی اگر آپ کو چند صورتیں یاد ہیں اور اللہ کی ذات پر یقین ہے اور آپ جنات شیاطین سے ڈرتے نہیں ہیں تو آپ خود بخود بھی کر سکتے ہیں اپنے مریض کا علاج۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 10 سال ہوگی بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کو بٹھا رکھا ہے کہ کس طرح آپ جنات کی حاضری کریں۔ اس کے بعد اگر وہ مسلمان ہے تو شرافت سے آپ اسے جانے کے لیے کہیں، چلا جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ آپ اسے جلائیں۔ آسان طریقہ یہ ہے، اگر آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں کوئی بھی ایسا مریض ہے جس پر جنات شیاطین ہے، جو پریشان کر رہا ہے، کسی بھی وقت حاضر ہو جاتا ہے اور مریض کو پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، کچھ کام کرنے نہیں دیتا، تو آسان طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد اپنا حصار کریں احتیاطاً، چاروں قل پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، یہ آپ کا حصار ہو جائے گا۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جنات کی حاضری کرنے جا رہے ہیں تو جنات شیاطین آپ کو پریشان نہیں کر پائیں گے، ان کا زور، ان کا حملہ آپ پر کارگر نہیں ہوگا۔ وضو کرنے کے بعد، اپنا حصار کرنے کے بعد، مریض کی جو یہ انگلی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، سب سے چھوٹی والی انگلی، اس پر ناخن جو ہے، اس کو آپ اس طرح اپنے انگوٹھے سے دبائیں اور اس کے بعد 11 مرتبہ جو ہے آیت الکرسی پڑھیں۔ آیت الکرسی پڑھنے کے درمیان میں جو یہ آیت آتی ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس کو آپ نے 11 مرتبہ اس کا تکرار کرنا ہے، 11 مرتبہ اس کو ریپیٹ کرنا ہے بار بار۔ 11 مرتبہ جب آپ آیت الکرسی پڑھیں گے، اسی کے دوران جنات حاضر ہوگا، مریض کے اندر وہ حرکت شروع کر دے گا، جیسا کہ آنکھیں لال ہو جائیں گی، اسی طرح مریض جو ہے تڑپنا، بھاگنا شروع کر دے گا، لیکن آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، برابر پڑھائی جاری رکھنی ہے۔ جب حاضر ہو جائے تو سب سے پہلے اس کا نام پوچھنا ہے، اس کے بعد آپ اس کی قومیت پوچھیں، تیرا دھرم کیا ہے؟ یا تو وہ کہے گا مسلمان یا غیر مسلم۔ اگر مسلمان ہے تو آپ اللہ کا واسطہ دیں، سلیمان ابن داؤد کا واسطہ دیں 3 مرتبہ، اس کے بعد اسے جانے کے لیے کہیں۔ اگر جلا چاہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ آیت الکرسی پڑھیں تو وہ جل جائے گا۔ آیت الکرسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہے، وہ تاثیر رکھی ہے، اگر یقین کے ساتھ کوئی پڑھے تو جنات کے یا شیاطین کے بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور شیاطین جنات جل جاتے ہیں۔ اور اگر وہ غیر مسلم ہے تو جس کی وہ پوجا کرتا ہے، جس کو مانتا ہے، وہ خود بتائے گا، آپ اسی کی سوگند دیں، اسی کی قسم دیں اور اسے جانے کے لیے کہیں۔ چلا جائے تو ٹھیک ہے، آپ زیادہ اسے فورس نہ کریں اور زیادہ اسے لفٹ نہ کرائیں، شارٹ کٹ میں بات کریں، اس کے بعد جانے کے لیے کہیں۔ اگر چلا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اسی طرح، اسی حالت میں برابر آیت الکرسی مزید پڑھتے رہیں، رکے نہ، وہ روتا جائے گا اور اس کے بعد کمزور ہوتا جائے گا۔ تھوڑے دیر کے بعد مریض جو ہے بے ہوش ہوگا، اور بے ہوش جو ہے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چلا گیا ہے، اور مریض جو ہے 5 منٹ 10 منٹ بے ہوش رہے گا، اس کے بعد اٹھے گا، مریض بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جنات کے جانے کی علامت یہ ہے، جانے کی نشانی یہ ہے کہ مریض جو ہے گر جائے گا، بے ہوش ہو جائے گا، اس کے بعد 5 منٹ 10 منٹ کے بعد ہوش میں آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات شیاطین چلا گیا۔ یہ بالکل آسان طریقہ ہے اور اسلامک طریقہ ہے۔ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ قرآنی آیتوں سے کام لیا جائے، اس لیے کہ سب سے زیادہ تاثیر، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ اہم ہمارے لیے قرآن ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو قرآنی عمل بتاتا ہوں، بعد میں ساری چیزیں ہیں، پہلے ہمارے لیے قرآن ہے،
قرآن سے جس انسان کو فائدہ نہیں ہو سکتا، یاد رکھے اسے دنیا میں کسی بھی کتاب سے، کسی بھی چیز سے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، میں اپنے تمام شاگردوں سے گزارش کروں گا وہ قرآن کی آیتوں سے علاج کریں، قرآن کی آیتوں کو پڑھیں مریض پر، اس سے جو فائدہ ہوگا وہ دوسری چیزوں کے کرنے سے، پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اور آپ کی پوری امت مسلمہ کی روحانی جسمانی امراض سے، ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ ناظرین، آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ پہلی مرتبہ میرے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، آل کا بٹن پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔